ابھی جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر جو پاکستان کی گرفت کی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے. یعنی یہ بجٹ دراصل آئی ایم ایف نے بنوایا ہے پاکستان کی قوم کے لیے. یہ پاکستانی بنیادوں پر، حقائق پر نہیں ہے. پاکستان کو اگلے سال یعنی اس جون سے اگلے جون تک، جون 2023 سے جون 2024 تک پاکستان کو 25 ارب ڈالر قرضہ چکانا ہے اپنا، جو قرضہ پہلے لے چکے ہیں. یہ 25 ارب ڈالر صرف ان کو قرضہ چکانا ہے. اب باقی جو انہوں نے تنخواہیں دینی ہے، پینشن دینی ہے، ترقی کرنی ہے، فوج کو دینے ہیں، دفاع، وہ الگ ہے خرچہ. صرف یہ جو لم سم پورا انہوں نے قرضے کے لیے واپس لوٹانا ہے عالمی بینکوں کو، آئی ایم ایف کو، 25 ارب ڈالر ہے. یہی نہیں ہے پورا ان کے پاس. آئی ایم ایف نے کہا کہ تمہارے پاس 25 ارب ڈالر ہیں ہی نہیں اگلے سال چکانے کے لیے. تو اس لیے یہ بجٹ اس طرح کا بناؤ کہ پاکستانی قوم مرے یا جیے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. مہنگائی اتنی رکھو، مشکلات اتنی پیدا کرو، ٹیکس اتنے بڑھا دو کہ ہمارے 25 ارب ڈالر پورے ہوں، یقینی بناؤ، باقی جائے باڑ میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور انہوں نے ایسا ہی بنایا ہے. یہ بجٹ انہوں نے بنایا ہے کہ 25 ارب ڈالر قرضہ دینے کے قابل ہم اگلے سال ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ جو ان کے کہنے پہ بجٹ بنایا ہے، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں آپ پر پھر بھی اعتماد نہیں ہے. چونکہ یہ اپنے کاغذوں پہ لکھ کے ہمیں دکھانے کے لیے بنا دیا ہے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر چونکہ آپ کی سیاسی پائیداری نہیں ہے، الیکشن ہونے ہیں، آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے آپ نے عوام کو سہولتیں دینی ہیں. ان سہولتوں کے لیے آپ قیمتیں کم کرو گے، سستی چیزیں دو گے، پٹرول سستا کرو گے، گیس سستی کرو گے، بجلی سستی کرو گے تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں. اور جب آپ چیزیں سستی کرو گے آپ کی انکم کم ہو جائے گی. جب انکم کم ہو جائے گی آپ قرض دینے کے قابل نہیں رہو گے. الیکشن تو جیت جاؤ گے لیکن ہمارے قرض نہیں دے سکتے. یہ سادہ زبان میں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت بجٹ در حقیقت پاکستان کی گردن دبوچی ہوئی ہے آئی ایم ایف نے کہ بجٹ ایسا بناؤ کہ یہ 25 ارب یہ کھڑے ہمیں ایڈوانس دے دو آپ، اور باقی قوم تمہاری مرے یا جیے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، تم الیکشن ہارو جیتو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بجٹ اس طرح کا انہوں نے بنایا ہے. چونکہ ہر ملک بجٹ میں ہیر پھیر کرتا ہے، صاف ستھرا بجٹ دنیا میں کوئی ملک نہیں بناتا. یہ صرف میڈیا کو اور اداروں کو فارمیلٹی ایک پوری ہوتی ہے، اصل پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. آگے کاغذوں میں جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ اور. ایک بھی ملک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا بجٹ صحیح نہیں بناتا. یعنی جو دکھاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے وہ بجٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہ سب کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے بجٹ کے اندر رہ کر ہی ہیر پھیر کی گنجائش ہوتی ہے. ان کے پاس بجٹ کے اندر بھی نہیں ہے گنجائش، اور بجٹ کی خسارے کو پورا کرنے کا کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہ وزیر خزانہ پر تول رہا ہے کہ ہم سپر ٹیکس لگائیں گے، اسپیشل ٹیکس لگائیں گے، سیل ٹیکس لگائیں گے، ود ہولڈنگ ٹیکس لگائیں گے. اس نے ٹیکس معلوم نہیں یہ اس کو کس دائی نے گھٹی پلائی ہے، کیا پلایا ہے اس کو اس میں، کہ وہ ٹیکس جو پوری دنیا کے اقتصاد میں جن کا نام بھی نہیں ہے یہ وہ بھی نکال کے لوگوں کے اوپر لاگو کر رہا ہے. کہ ٹیکس، مرنے پہ بھی ٹیکس، کفن پر بھی ٹیکس، اور پھر پیدا ہونے پر بھی ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے. یہ بجٹ قوم کے لیے ایک اور تباہی کا اور مہنگائی کا، عذاب کا ایک پیغام در حقیقت آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ بھگتنا عوام کو ہے یہ سارا بجٹ کے جو نتائج ہیں. اب ایک دم جو جون میں بجٹ پاس ہو گیا ہے، یا میرے خیال میں پاس ہونا باقی ہے، ابھی پیش ہو گیا ہے، پاس ہونا باقی ہے. جو ہی پاس ہوگا نئے بجٹ کے مطابق پھر جو حالت بنے گی ملک کی وہ تصور نہیں کر سکتے ہم.